لیکن یہ جو سیدہ ام ایمن ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدی ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی والد کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ ماجدہ کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں انتہائی محبت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں حصہ ڈالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ پیدائش بھی انہی کے سامنے ہوئی تھی، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی انہی کے گود میں گویا کہ ہوئی ہے۔ تو یہ سیدہ ام ایمن ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام بھی لائی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہے، صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ اور پھر یہ سیدہ ام ایمن ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا جو لشکر، جس نے پہلے اسلام میں سب سے پہلے جس لشکر نے ہجرت کی ہے، جو لشکر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہ قافلہ حبشہ گیا تھا، تو اس قافلے میں ہجرت کرنے والی عورتوں میں جناب سیدہ ام ایمن بھی ہیں۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی ہجرت فرمائی، پھر حبشہ کی ہجرت سے واپس آ کر پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی۔ تو ان کا جو نکاح ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ بھی ہیں، منہ بولا بیٹا ہیں، اور انہی کی اولاد سے آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی محبوب صحابی تھے، تو یہ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ ام ایمن کا تذکرہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک والدہ جناب سیدہ آمینہ ہیں اور میری دوسری ماں جناب سیدہ ام ایمن ہیں۔ اور سیرت النبویہ امام محمد بن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو یہ طنز کے طور پر کہا، یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی سیاہ رنگ والی عورت کے بیٹے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طفح الکیل طفح الکیل طفح الکیل، یہ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ اور پھر فرمایا لیس بابن البیضاء علی ابن السوداء فضل الا بالتقوی، کسی سفید فام عورت کے بیٹے کو کسی سیاہ فام عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ، یعنی جو تقوی کے ساتھ ہوگا، جو تقوی پر عمل کرنے والا ہوگا، تقوی بنیاد ہے کسی کے ساتھ فضیلت کی، کسی سیاہی اور سفید فامی یہ کسی کے فضیلت اور فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمحمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سفید فام عورت کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر فرمایا یعنی میری جو پرورش کی ہے، جس گود میں نے پرورش پائی ہے، وہ میری ماں حضرت ام ایمن وہ سیاہ فام ہیں، لہذا میں ان دونوں ماؤں کا بیک وقت بیٹا ہوں۔ یعنی ایک والدہ جو آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ ہیں جناب سیدہ آمینہ، وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید فام ہیں، اور جناب سیدہ ام ایمن جو ہیں وہ سیاہ فام ہیں، ان دونوں کا میں بیٹا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا کہ کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی چیز ہے تو وہ صرف تقوی ہے، تقوی کے ذریعے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے کیسے اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ کائنات کی افضل ترین اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کو ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی جو اعلی قدریں ہیں، کائنات کی اعلی قدریں وہ سفید فاموں کے لیے مختص نہیں ہیں، بلکہ قدرت کے اعلی کام یہ کبھی نہ کبھی سیاہ فاموں کو بھی ایسا نواز دیتے ہیں کہ بعد کی آنے والی تاریخ اور تاریخ دانوں کے قلم اس پر ہش ہش اٹھتے ہیں۔ ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عظیم سلطنت اور ایسی عظیم یہ برکت عطا فرمائی ہے۔